زبردست، بہت ہی قابل تعریف ہیں ان کے اساتذہ جنہوں نے ان کو تیاری کروائی۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ ہر چیز کے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں، پر کیا لگے گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، پر کیا لگے گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، وہ پھر اکیلی رہ گئی بچوں کو پال کر۔ اب میں مدرسے کے ہی طالب علم ہیں محمد منیب ندیم، ان کو دعوت دیتا ہوں جی۔ بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب صدر وجد صاحبان و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت شان والدین۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بھی تقاریریں کی جائے تقاریریں تو ختم ہو جائیں گی مگر والدین کی عظمت شان کبھی نہیں ختم ہوگی۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ جناب صاحب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ جناب صاحب ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اور اپنے والدین کو کبھی اف بھی نہ کہو۔ جناب صاحب اللہ رب العزت نے والدین کو بہت سی شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین کی شان کو بیان فرمایا ہے اور ساتھ میں اپنا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جناب صاحب ہمارے آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اعمال اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر میں سے ایک نوجوان نے اپنی ماں کی خدمت کی تو اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر میں سے ایک نوجوان نے اپنے والدین کی خدمت کی تو اللہ نے اسے بھی اپنا ولی بنا لیا۔ تو جناب صاحب میں کیوں نہ کہوں کہ بنی اسرائیل میں سے بھی کوئی اپنے والدین کی خدمت کرتا تو اللہ اس سے بھی اپنا ولی بنا لیتا۔ ہمارے تو جناب صاحب ہمارے آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں سے اگر کوئی اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو اللہ اس سے بھی ضرور اپنا ولی بنا لے گا۔ تو جناب صاحب یمن سے ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے اس سے اس کے گھر کے حالات پوچھے تو عرض کرنے لگا والدین کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرمایا جاؤ جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو کیونکہ جس کے والدین ناراضی ہو میں محمد بھی اس سے نہیں راضی ہوتا۔ جناب صاحب معلوم ہوا کہ جو اپنے والدین کو راضی کرے گا اس سے حضور بھی راضی ہو جائے گا، جس سے حضور بھی راضی ہو جائے گا اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مجاہد صاحب تشریف لے آئے ہیں، ویلکم جی۔ ایک چند الفاظ چند لائنیں آپ کی خدمت میں ماں کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے یا اس پہ سوچتے ہوئے کبھی بنانا لسٹ کہ کیا کیا بنایا ہے ماں نے۔ میں نے چند دن پہلے ایک لسٹ تیار کرنے کی کوشش کی، غور کریں۔ میری ماں کہتی ہے کہ بنانے میں گھنٹوں لگتے ہیں اور کھانے میں پل بھر۔ کبھی کبھی بڑی محنت سے صبح سے تیاری شروع کرتی ہے، کبھی کچھ دھوپ میں رکھ کر سکھاتی ہے، کبھی پانی میں بھگو کر، کبھی مسالوں کی طرح، کبھی گڑ کی طرح میٹھی، سارے مزے سمیٹ دیتی ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے پکڑ کے لاتی ہے وہ مزے۔ کبھی بنانا لسٹ، ماں نے جو کچھ
بھی کبھی بھی بنایا ہے تم بنا نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہم لوگوں کو تو بس کھانا ہی نظر آتا ہے۔ اگر کچھ نظر نہیں آتا تو کچن کی گرمی، اس کا پسینہ، اس کے ہاتھوں پہ گرتا ہوا گرم تیل کے قطرے، اس کی ہاتھوں کی انگلیوں کا کٹ جانا، اس کی کمر کا درد، اس کے پاؤں پہ پڑی ہوئی سوجن اور اس کے سفید ہوتے ہوئے بال کبھی نظر نہیں آتا۔ کبھی غور تو کرو، غور سے دیکھو، اس کے خوبصورت کچن میں کوئی نظر آئے گا تم کو؟ اس کے دانت کچھ ہلتے ہوں گے، اس کے بال کچھ جھڑ رہے ہوں گے، آنکھوں پر اینک لگائے، ہاتھ میں بیلن لیے مصروف ہوگی۔ آج بھی وہ وہی کر رہی ہوگی جو پچھلے 25-30 سال سے کر رہی ہے، اور تمہیں دیکھتے ہی وہ سب سے پہلے پوچھے گی کھانا کھایا؟ تم بیٹھو میں لاتی ہوں۔ کبھی دیکھنا اس کے دل میں تمہارے لیے پیار محبت، کبھی اس کی چاہت کو محسوس کرو، اس کی ممتا کو، کیونکہ جو نظر نہیں آتا اس کو دیکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب کبھی کچن سے اس کی غیر موجودگی میں کوئی چیز لے کر باہر آتا ہوں تو تب اس کی ذات پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، کیونکہ اتنے سالوں میں اس نے صرف کھانا ہی نہیں بنایا، ہاں اس نے تمہیں اور مجھے بھی بنایا، خود کو مٹا کر۔ اور یاد ہے نا، بنانے میں گھنٹوں لگتے ہیں، کھانے میں پل بھر، ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے کھانا۔ پورا گھر بنایا اس نے، کبھی بنانا لسٹ، اور کیا کیا بنایا ہے ماں نے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں تم لسٹ تیار نہیں کر سکتے، کوشش ضرور کرنا مگر لسٹ کبھی تیار نہیں ہوگی۔ تو میں اب دعوت دیتا ہوں محمد اسد اسلم کو، مدرسے کے طالب علم ہیں۔ وعلی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب صدر وجد صاحبان و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت و شان والدین۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر جتنی بھی تقاریر کی جائیں، تقاریر تو ختم ہو جائیں مگر والدین کی عظمت و شان کبھی بھی ختم نہ ہو۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہر آدمی کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کے بارے میں کئی مقامات بیان فرمائے۔ جناب سر، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو اتنا مقام بیان فرمایا، جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ جناب سر، ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی شان کو اس طرح بھی بیان فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھ کر ایک مرتبہ اپنے والدین کا چہرہ ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھ لے تو اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 2 یا 3 مرتبہ مسکرا کر دیکھ لیں تو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، 2 یا 3 کو چھوڑ، اگر وہ 100 مرتبہ بھی مسکرا کر دیکھے گا تو اللہ رب العزت اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جناب سر، آج لوگ اتنے پیسے لگا کر حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ان کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے ہمیں حج اور عمروں کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ جناب سر، ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی بھی بچہ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس صورت میں اپنے باپ کو حالت غلامی میں پائے اور اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں کہنا نہ پڑے ہر دفعہ، لیکن کیا کریں، یہ نیٹ نے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا دوستوں کو، موبائل میں گھسے ہوئے۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ تو میں اب دعوت خطاب دوں گا مومنہ سحر مدرسے کی طالبائیں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ایک منفرد اور خوبصورت موضوع ہے جس کا عنوان ہے ماں۔ اس موضوع پر اگر میں شام تک بات کرتی رہوں تب بھی میری بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ ماں کیا ہے؟ ماں بولنے میں ایک لفظ، کہنے میں ایک رشتہ، لیکن بساط اتنی کہ تمام مصیبتیں کم پڑ جاتی ہیں۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا وہ مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو نادان، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے۔ اگر تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالی جائے تو ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کا ایک چمکتا ہوا واقعہ نظر آتا ہے کہ جب عرقی سرزمین پر ایک شیرخوار بچہ پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں عرب کے صحرا میں رگڑ رہا تھا، اور اس وقت وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں انسانی آبادی تو درکنار، وہاں دور دور تک کوئی انسان تک موجود نہ تھا۔ ایسے میں اس معصوم کی ماں یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کے لیے پانی تلاش کرنے نکل پڑی، اور آپ دوڑتی دوڑتی پہاڑی صفا پر چڑھی اور دور دور تک نظر دوڑائی، لیکن کہیں کچھ نظر نہ آیا، اور پھر آپ وہاں سے دوڑتی دوڑتی ایک دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی اور دور دور تک نظر دوڑائی، لیکن وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ وہ ماں دوبارہ پہاڑی صفا پر چڑھی، اور اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ جب 7 چکر کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بیٹھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان پتھروں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چشمہ جاری کر دیا جس کا پانی بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی سے کہا کہ زمزم یعنی رک جا، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس ماں کا پانی کی تلاش میں دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ عمل لازمی قرار دے دیا کہ جو بھی حج کے لیے جائے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا۔ اور اسی ماں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے کہا تو اس عظیم ماں کے عظیم بیٹے نے فوراً خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اور شاید اسی لیے مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کہا کرتے تھے کہ یہ فیضان نظر تھا یہ کہ
دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں، دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں، ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ تو دوستو اب چونکہ ہمارا یہ تمام بچے جو ہیں وہ تقریر کر چکے ہیں، رزلٹ تیار ہو رہا ہے، وقت بدلا، لوگ بدلے، سال بدلا، سب کچھ بدلا، نہیں بدلی تو میری ماں۔ تو اب میں چونکہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ایک ٹی وی کے آنر، ٹی وی چینل کے آنر ہیں، دین پہ بہت کام کر رہے ہیں، دینی معاملات کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، میں تو خیر ان کے سامنے طفل مکتب ہوں، تو میں دعوت دوں گا جناب محترم ریاض شاکر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج ہمیں کچھ نصیحت آموز گفتگو سے جو ہے وہ فیضیاب کریں۔ جناب اب آپ تالی بجا سکتے ہیں۔ میں بہت مشکور میاں محمد عامر الطاف صاحب، میاں محمد یاسر الطاف صاحب اور میاں برادران اور میاں محمد عابد صاحب جو کہ چیئرمین ہیں، بڑا خوبصورت موضوع ماں کی شان۔ گفتگو سے قبل یہ میری مائی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی، گزارش کروں گا جتنی خاموشی کے ساتھ آپ نے ہر ماں کے خوبصورت شہزادے کو سنا، اسی طرح اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا طلباء تشریف فرمانا، خاموشی کے ساتھ چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ I want some talks to you, listen to me carefully. آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کافی دیر سے ننھے شہزادوں نے اور ہماری بچیوں نے ماں کی شان میں، والدین کی شان میں بڑی خوبصورت الفاظ پیش کیے، بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ آخر پہ ننھی شہزادی نے تھرو پراپر چینل ٹو دی پوائنٹ جو گفتگو کی وہ روح میں سرایت کر گئی۔ تو میں توجہ چاہتا ہوں ان تمام شہزادے اور شہزادیوں کی گفتگو کو سمیٹ کر آگے بڑھ سمیٹ کر چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ، یہ باتیں ذرا ختم کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، بلکہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم کی بارگاہ میں ہم نے درود پڑھنا ہے، بلکہ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم کی بارگاہ میں درود و
सलाम का नजराना पेश करना है। सैयदुल अरब वल अजम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करना है। बल्कि जिस्म को मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करना है। अगर मुख्तसर करूं तो जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करना है। आइए इस यकीन के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस ईमान के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करना है कि हम सबका पढ़ा हुआ दरूद व सलाम हम सब के प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सुनते भी हैं और पढ़ने वाले अपने हर गुलाम को पहचानते भी हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिएगा। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मियां मोहम्मद आबिद सुल्तान साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं बिल्कुल एक निकम्मा सा बंदा, मुझे कुछ नहीं आता, इनकी मोहब्बतें मुझे इधर खींच लाई और वो चंद अशार को कलिमात पेश करना चाहता हूँ माँ की शान में। कुछ कह नहीं सकता, मेरी ये बसात नहीं है। वो कलिमात, वो तकरार, वो गुफ्तगू जो अल्लाह और उसके फरिश्तों के दरमियान हुई माँ के बारे में, वो पेश करना चाहता हूँ। एक दिन आसमान के फरिश्तों ने कहा, मौला इस ज़मीन की मखलूक में से आज हमें कुछ दिखाओ। रब ने हिजाब उठाया, सबको पता है हिजाब पर्दे को कहते हैं। रब ने हिजाब उठाया, एक बड़ा खूबसूरत कद आवर मुजस्मा दिखाया, जिसे कलियों से मासूमियत, चांदनी से ठंडक, कुमरी से नगमा, गारों से खामोशी, आबशारों से मौसीकी, फूल की पत्ती से नजाकत, कोयल से नागनी, बुलबुल से चहचहाहट, चुपूरी से बेचैनी, आफताब से चमक, सहरा से तिश्नगी, अंबर से सुर्खी, शहद से हलावत और शब से गेसुओं के लिए स्याही, सरू से बुलंद कामती लेकर बनाया गया मुजस्मा। जब फरिश्तों ने देखा तो अंगुश्ते बदंदा हैरान रह गए। अर्ज की, मौला मौला ये कौन है जिसके अंदर चांद, आबशारों, पहाड़ों और सहरा की खूबियां जिसके अंदर जमा है, मौला ये कौन है? फिर जाते कुदरत ने जवाब दिया, मियां साहब फिर जाते कुदरत ने जवाब दिया कि यही तो मां है जिसके सीने में बेइंतहा दर्द, जिसकी आंखों में ठंडक और जिसके कदमों में मैंने जन्नत को सजा रखा। यही तो मां है जिसके सीने में बेइंतहा दर्द, जिसकी आंखों में ठंडक और जिसके कदमों में मैंने जन्नत को सजा रखा। अगर अल्लाह ने तुझे इस नेमत से नवाजा है तो उसकी कदर कर। जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह उन सबको उनकी खिदमत करने के लिए तौफीक। रब कादर रहीम करीम ऐसा कोई रहीम नहीं अल्लाह पाक वर्गा। बाद रब दे सारी कायनात अंदर दूजा कोई नहीं शाहे दौलात वर्गा। ते दुनियादारी दे सारे रिश्तियां विच कोई साक नहीं मां दे साक वर्गा। ते पुत्र भावें जमाने दा बोझ होवे नहीं जे मां दे पैरां दी खाक वर्गा। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत करें। अगर आपके वालिदैन जिंदा नहीं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। लेकिन अगर आप उनकी कब्रों पर जाकर उनसे गुफ्तगू करें तो वो आपकी गुफ्तगू का जवाब जरूर देंगे। उसी तरह आपकी बात को सुनेंगे जिस तरह घर में आपकी माँ आपकी बात सुनती थी, आपके वालिद आपकी बात सुनते थे। वालिदैन की खिदमत करो, क्या होगा? वालिदैन की खिदमत से दुनिया भी सवर जाती है, कब्र भी सवर जाती है, हश्र भी सवर जाता है। अल्लाह पाक हम सबको
अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं दुआ करूँगा मेरे बरादर मुकर्रम मोहम्मद मियाँ मोहम्मद आमिर अल्ताफ़ साहब, मियाँ मोहम्मद यासिर अल्ताफ़ साहब, इनके वालिद गिरामी मियाँ मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, जिन्होंने ये पौधा लगाया है जिसको ये अपने मोहब्बतों भरे जाम से ये सैराब कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद आमिर साहब, मियाँ मोहम्मद यासिर साहब, ये कार-ए-खैर में ये सैराब दीन के काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक मियाँ मोहम्मद अल्ताफ़ साहब मरहूम और मग़फ़ूर, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और इनके अहले खाना में से जितने भी छोटे बड़े बहन भाई रिश्तेदार अज़ीज़ और दोस्त अहबाब जो दुनिया फ़ानी से ईमान की हालत से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उन सब को भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे मोहम्मद रियाज शाकिर साहब। एक ट्रेंड और अनट्रेंड का फर्क अब मुझे महसूस हुआ। ट्रेंड आदमी और अनट्रेंड बोलने में, अतराव चढ़ाव में, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। और जिनके वालिदैन हयात हैं उनके लिए कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ गौर से देखना। वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ गौर से देखना। आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट गए, गौर कीजिएगा। अब मैं दावत दूंगा हमारे एक दोस्त गवर्नमेंट स्कूल से, वो थोड़ा सा लेट हो गए, करीम अली खालिद साहब, उनको आए और 5 मिनट हैं आपके पास, 5 मिनट में इसको वाइंड अप कीजिए जी। स्कूल के तालिब इल्म हैं, टाइम की पाबंदी आपके टीचर्स को आपको बतानी